امام احمد رضا نے فرمایا کہ ساری امت جب ہے نا قیامت کے دن رونے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ساری امت حشر کی سختیاں دیکھ کر، حشر کی تلخیاں دیکھ کر، اللہ رب العزت کا قہر و جلال دیکھ کر رونے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا اس وقت آمنہ کا لال امت کو رونے نہیں دے گا۔ فرمایا آمنہ کا لال خود رو پڑے گا مگر اپنی امت کو ہنسائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ امتیوں کے گناہ کھلیں گے، حضور علیہ السلام اپنی رحمت کی چادر ڈالتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی امت جب پھنسے گی، آمنہ کا لال خود روئے گا، اللہ رب العزت کو منائے گا، اپنے امتیوں کو ہنساتا جائے گا۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کی کوشش کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے دین کا ساتھ دینا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کے نوجوان سے لے کر جیل کے باقی بچا لیے نہیں، 6 مہینوں کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر بھی قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید سے کہا کہ تو غدار ہے، تو شرابی ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین اپنے سارے کا سارا خاندان تو قتل کروا سکتا ہے، سارے کا سارا خاندان تو شہید کروا سکتا ہے، لیکن کسی اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے بتائیں پھر آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو ہماری عزتوں کا پاسدار ہو، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کا پاسدار ہو، جو دینی احکامات کو سر بلند رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا مسجد سے کیا تعلق؟ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، امام الانبیاء سے بڑا کوئی امام نہیں ہے اور مسجد نبوی سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے سیاست فرمائی تو مسجد میں فرمائی، اور ابو بکر صدیق نے سیاست کی تو مسجد میں کی، اور عمر فاروق نے سیاست کی تو مسجد میں کی، اور عثمان غنی اور حیدر کرار نے سیاست کی تو مسجد میں کی۔ فائدہ تب یہ تھا جب سیاست مسجد میں تھی تو صدیق آتا تھا، جب سیاست مسجد میں ہوتی تھی تو فاروق آتا تھا، جب مسجد میں سیاست ہوتی تھی تب عثمان اور حیدر کرار آتے تھے۔ جیسے سیاست مسجد سے نکلی ادھر سے یزید مسلط ہوا، جیسے سیاست مسجد سے نکلی ادھر حکمران شمر بنا۔ آج بھی مسجد میں سیاست لائیں یا مسجد میں رہنے والوں کو سیاست دیں، آمنہ کے لال کے دین کو بھی چمکائیں گے اور آپ کی قسمت کے سکندر کو بھی چمکائیں گے، آپ کو بھی عزت اور آبرو دیں گے، فلسطین کو بھی عزت نوازیں گے۔ اور کشمیر آج جس زبحالی میں پہنچا ہے ان کا حساب کل ہم سے لیا جائے گا۔ آج اپنے حق کی، اپنے ووٹ کی محافظت کرنا ہے، پورا سوچنا ہے کہ یار امام حسین نے تو دین کے پرکھٹے اڑانے والوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں دی تھی، آج ہم کس منہ سے دے رہے ہیں؟ نہیں تو پھر کل قیامت کے دن جتنے لوگ بھوک سے رس رہے ہیں، فلسطین میں جتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، آج اگر کسی ظالم حکمران کو آپ نے منتخب کیا تو پورے فلسطین کے لوگوں کی اور کشمیر کے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ آج ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کا اہل کون ہے، جو دین متین کی محافظت کرے، اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔